سرمئی ڈھلتے شام کے سائے کراچی کے کلفٹن بائی پاس پر گہرے ہو رہے تھے، جہاں سمندر کی طرف سے آنے والی تیز ہوا گاڑیوں کے شور اور ہارنز کی آوازوں سے ٹکرا رہے تھے۔ اسی ہجوم میں ایک چمکتی ہوئی سیاہ رنگ کی آڑی گاڑی انتہائی تیز رفتاری سے لین بدلتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ اسٹیئرنگ پر عائزہ کے ہاتھ جمے ہوئے تھے، جو فیشن ڈیزائننگ کے فائنل ایئر شو کی کامیابی کے نشے میں چور تھے۔ گلے میں ڈیزائنر اسکارف، آنکھوں پر برانڈڈ سن گلاسز اور چہرے پر بلاغ کا اعتماد لیے وہ اپنی سہیلیوں کی باتوں پر کہکے لگا رہی تھی۔ پچھلی سیٹ پر بیٹھی صبا نے موبائل پر تصاویر بناتے ہوئے کہا، عائزہ یار گاڑی تھوڑی آہستہ چلاؤ، آج کا شو تو ہٹ ہو گیا ہے، اب کہیں پولیس کے ہتھے نہ چڑھ جانا۔ عائزہ نے لاپرواہی سے شیشہ نیچے کیا اور ہنستے ہوئے بولی، ارے صبا تم لوگ بھی نا بس ڈرتی رہتی ہو۔ عائزہ حسن کی گاڑی کو روکنے کی ہمت کس میں ہے؟ لیکن عائزہ کا یہ غرور چند ہی لمحوں بعد اس وقت خاک میں مل گیا جب آگے کسٹم اور اینٹی اسمگلنگ کی ایک عارضی چیک پوسٹ لگی ہوئی تھی اور ہائی وے کے ایک اہلکار نے اصرار کے ساتھ اسے رکنے کا اشارہ کیا۔ عائزہ نے ناگواری سے بریک لگائی۔ جی میڈم، آپ کی گاڑی کی اسپیڈ مقررہ سے کہیں زیادہ تھی، چلان ہوگا آپ کا، اہلکار نے سخت لہجے میں کہا۔ عائزہ نے اپنے سن گلاسز اتارے اور مصنوعی حیرت سے بولی، اسپیڈ زیادہ تھی سر، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں تو بہت نارمل آ رہی تھی، فیشن شو سے لیٹ ہو رہی ہوں، پلیز جانے دیں۔ غلط فہمی ہمیں نہیں آپ کو ہوئی ہے میڈم، پچھلی پوسٹ سے ہمیں اسپیڈ گن کا ڈیٹا ملا ہے، آپ کا چلان تو بنے گا۔ اہلکار نے دو ٹوک جواب دیا۔ عائزہ نے دل ہی دل میں دانت پیسے، میں سام سے اہلکار کے سامنے بحث کر کے اپنی سہیلیوں کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتی تھی۔ تبھی اس کی نظر چند فاصلے پر کھڑے ایک کسٹم انسپیکٹر پر پڑی۔ لمبا قد، کسرتی بدن، کلف لگی سرکاری وردی اور چہرے پر حد درجہ روب۔ وہ وائرلیس پر کسی سے بات کر رہا تھا، اس کی کالی آنکھوں میں ایک عجیب سا ٹھہراؤ تھا۔ عائزہ کی تیز نظروں نے اس کی شرٹ پر لگا نیم پلیٹ کا بیج پڑھ لیا تھا، دانش علی۔ عائزہ کے ذہن میں فوراً ایک شرارت نے جنم لیا۔ اس کے چہرے پر مصنوعی غصہ سجا کر اہلکار سے کہا، تمہیں شرم نہیں آتی اپنے اتنے بڑے آفیسر کی فیملی پر ہاتھ ڈالتے ہوئے؟ وہ جو سامنے کھڑے ہیں نا انسپیکٹر دانش علی، وہ میرے منگیتر ہے، اب اگر تم نے میرا چلان کاٹا تو یاد رکھنا تمہاری نوکری کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ اہلکار نے سہم کر دور کھڑے دانش کی طرف دیکھا اور پھر عائزہ کے پراعتماد چہرے کو دیکھا۔ وہ سر دانش آپ کے منگیتر ہیں؟ اس نے تھوک نگلتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، اور اب اس سے پہلے کہ وہ یہاں آئے اور میں تمہاری شکایت کروں، چپ چاپ مجھے جانے دو، عائزہ نے دھیمی لیکن رعبدار آواز میں کہا۔ اہلکار نے ڈر کر کہا، سوری میڈم، مجھے نہیں معلوم تھا، اب جائیں لیکن پلیز سر سے ذکر مت کیجیے گا۔ عائزہ نے دل میں ایک فاتحانہ مسکراہٹ دبائی، گاڑی اسٹارٹ کی اور دانش کے قریب سے ایک زوردار کہکا لگاتی ہوئی گاڑی بھگا لے گئی۔ دانش نے چونک کر اس گاڑی کو دیکھا، اس کا نمبر نوٹ کیا اور غصے سے اس اہلکار کی طرف بڑھا۔ تم نے اس گاڑی کو بغیر چیکنگ اور چلان کے کیوں جانے دیا؟ اسپیڈ 50 کلومیٹر زیادہ تھی اس کی۔ دانش کی گرددار آواز نے اہلکار کو کانپنے پر مجبور کر دیا۔ سر وہ بھابھی تھی، اہلکار نے ہکلا کر کہا۔ کیا مطلب بھابھی؟ دماغ تو ٹھیک ہے تمہارا؟ دانش نے آبرو جھکا کر پوچھا۔ سر وہ گاڑی میں جو میڈم تھی، انہوں نے کہا کہ وہ آپ کے منگیتر ہے اور اگر میں نے چلان کیا تو وہ آپ سے میری شکایت کر دیں گی۔ اہلکار نے ڈرتے ڈرتے پوری بات اگل دی۔ یہ سننا تھا کہ دانش کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ بے وقوف انسان، اس نے جھوٹ بولا اور تم قانون کو مذاق سمجھ کر بیٹھ گئے؟ کسی سے پوچھ تو لیتے، چابی دو گاڑی کی، دانش نے سخت لہجے میں کہا اور اپنی سرکاری گاڑی میں بیٹھ کر اس سیاڑی کا پیچھا کرنے لگا۔ نمبر پلیٹ کی مدد سے ایڈریس نکالنا اس کے لیے چند منٹ کا کھیل تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد عائزہ اپنے شاندار بنگلے کے پورچ میں گاڑی کھڑی کر کے ابھی اتری تھی کہ پیچھے ایک سرکاری گاڑی آ کر رکی۔ اس میں سے دانش علی پورے جلال کے ساتھ اترا۔ اسے اپنے گھر کے پورچ میں دیکھ کر عائزہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ آپ یہاں؟ عائزہ کے منہ سے گھبراہٹ میں نکلا۔ کیوں میڈم، اپنے منگیتر کو دیکھ کر اتنی حیرت کیوں ہو رہی ہے؟ اب ڈیوٹی ختم کر کے آخر آپ کے پاس ہی تو آنا تھا، دانش نے سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے انتہائی طنزیہ اور سخت لہجے میں کہا۔ عائزہ نے اپنے ارد گرد دیکھا کہ کہیں کوئی ملازم نہ سن رہا ہو۔ دیکھیں مسٹر، جو کچھ وہاں ہوا وہ بس ایک مذاق تھا، مجھے گھر پہنچنے کی جلدی تھی۔ عائزہ نے بات سنبھالنے کی کوشش کی۔ مذاق؟ قانون کا مذاق اڑانا، ایک آن ڈیوٹی آفیسر کا نام استعمال کرنا اور پولیس کو بے وقوف بنانا آپ کا مذاق ہے؟ دانش ایک قدم آگے بڑھا۔ مس عائزہ حسن، آپ کے والد کا نام حسن کمال ہے، شہر کے مانے ہوئے امپورٹر ہے،
آپ فیشن ڈیزائننگ کرتی ہیں، آپ کا پورا بایو ڈیٹا میرے پاس ہے۔ عائزہ نے دیکھا کہ پانی سر سے گزر آئے تو اس نے اپنے ہینڈ بیگ سے پیسوں کا ایک بنڈل نکالا اور دانش کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے، میں مانتی ہوں مجھ سے غلطی ہوئی، یہ لیں چالان کے پیسے رکھ لیں، بلکہ اس سے زیادہ ہے، یہ بات کو یہیں ختم کریں۔ میرے پاپا تک یہ بات نہیں جانی چاہیے، ہم آپس میں معاملہ طے کر لیتے ہیں۔ دانش نے اس کے ہاتھ میں موجود پیسوں کو دیکھا اور اس کی آنکھوں میں حقارت کی چمک ابھری۔ تو اب آپ مجھے رشوت کی آفر کر رہی ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے ہر سرکاری ملازم بکتا ہے؟ ارے مسٹر، اتنے پارسا مت بنے، سارا شہر جانتا ہے کہ سرکاری محکمے کیسے چلتے ہیں۔ آپ پیسے رکھیں اور خاموشی سے یہاں سے جائیں۔ عائزہ نے اپنے مغرور لہجے میں کہا، اپنی زبان کو لگام دے لڑکی، تمہاری یہ دولت تمہارے گھر کی دہلیز تک ہوگی، میرے سامنے اپنی اکڑ مت دکھانا۔ دانش نے اتنے غصے سے کہا کہ عائزہ کا دل دہل گیا۔ اسی وقت حسن کمال کی گاڑی پورچ میں آ کر رکی۔ عائزہ کے پاپا گاڑی سے اترے اور دانش کو دیکھ کر ان کے چہرے پر ایک دم مسکراہٹ آ گئی۔ ارے دانش بیٹا، تم یہاں باہر کیوں کھڑے ہو؟ اندر چلو۔ عائزہ یہ دیکھ کر شرطہ رہ گئی کہ اس کے پاپا دانش سے اتنی گرم جوشی سے مل رہے تھے۔ پاپا، آپ اسے جانتے ہیں؟ اس نے گھبرا کر پوچھا۔ ہاں عائزہ، دانش کسٹم کا ایک بہترین اور دیانتدار افسر ہے۔ ہمارے بزنس کے کچھ امپورٹنٹ کلیئرنس کے قانونی معاملات اس نے اتنی ایمانداری سے حل کیے تھے کہ میں اس کا مداح ہو گیا، حسن کمال نے کہا، پھر دانش کی طرف مڑے۔ لیکن بیٹا، تم یہاں خیریت سے تو آئے ہو؟ عائزہ نے دانش کی طرف التجا بھری نظر سے دیکھا کہ وہ سچ نہ بولے، لیکن دانش نے اسے یکسر نظر انداز کرتے ہوئے کہا، سر میں یہاں ایک بدتمیز اور قانون توڑنے والی لڑکی کا چالان کرنے آیا تھا، جو کسٹم ہائی وے پر اوور اسپیڈنگ کر کے بھاگی اور گرفتاری سے بچنے کے لیے میرا نام استعمال کیا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ آپ کی بیٹی ہے۔ مزید یہ کہ انہوں نے مجھے یہاں رشوت دینے کی کوشش بھی کی ہے۔ حسن کمال کا چہرہ غصے اور شرمندگی سے تاریک ہو گیا۔ عائزہ، یہ میں کیا سن رہا ہوں؟ تمہاری اتنی ہمت کہ تم نے قانون توڑا اور دانش جیسے شریف افسر کو رشوت دی؟ پاپا، وہ ساحر نے کہا تھا کہ اگر لیٹ ہو گئی کہ تو شو کا نقصان ہو جائے گا، اس لیے۔ عائزہ نے اپنے دوست ساحر کا نام لے کر جان چھڑانی چاہی۔ ساحر، او ساحر، مجھے اس لڑکے کی صحبت پسند نہیں آیا تھا، اور دانش بیٹا، میں تمہاری ایمانداری کی داد دیتا ہوں، میں اس کا چالان خود بھروں گا، حسن کمال نے افسوس سے کہا۔ دانش نے چالان کا کاغذ حسن کمال کے ہاتھ میں دیا اور عائزہ کی طرف دیکھ کر سخت لہجے میں کہا، سر، چالان کے پیسے تو سرکاری خزانے میں جمع ہو جائیں گے، لیکن اپنی بیٹی کو سمجھائیں کہ دنیا میں ہر چیز پیسے سے نہیں خریدی جا سکتی۔ کچھ لوگوں کے لیے ان کی غیرت اور اصول سب سے بڑھ کر ہوتے ہیں۔ یہ کہہ کر دانش مڑا اور گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا۔ عائزہ غصے اور ذلت سے پاؤں پٹکتی ہوئی اندر چلے گئی۔ اگلی شام حسن کمال عائزہ کے کمرے میں آئے اور بہت سنجیدگی سے بیٹھ گئے۔ عائزہ، میں نے تمہارے لیے ایک فیصلہ کیا، میں چاہتا ہوں کہ تمہاری شادی دانش سے ہو جائے۔ عائزہ نے حیرت اور جھٹکے سے پاپا کو دیکھا۔ کیا؟ دانش سے؟ اس اکڑو اور بدتمیز سرکاری ملازم سے؟ پاپا، مجھے وہ شخص ایک آنکھ نہیں بھاتا، وہ تو ایک معمولی انسپیکٹر، اور میرا معیار کی بات مت کرو عائزہ، تمہارا معیار وہ ساحر ہے جو صرف تمہارے باپ کی دولت کے پیچھے گھومتا ہے، حسن کمال نے سختی سے کہا۔ دانش ایک خاندانی، اصول پسند اور سچا انسان ہے، اس کا مستقبل بہت روشن ہے، وہ بہت آگے جائے گا، میں نے اس کے والدین سے بات کی ہے، وہ بھی راضی ہیں، تم اس کے ساتھ ہمیشہ محفوظ رہو گی۔ عائزہ نے اپنے غرور کے نشے میں صریحاً انکار کرتے ہوئے کہا، پاپا، آپ کو وہ پسند ہوگا، مجھے نہیں، میں کسی ایسے انسان سے شادی نہیں کر سکتی جو ہر وقت قانون کی کتاب لے کر گھومتا ہو، مجھے سرکاری ملازم بالکل پسند نہیں، میرا فائنل جواب نہ ہے۔ یہ کہہ کر وہ منہ پھیر کر بیٹھ گئی، جبکہ حسن کمال ایک گہری اور فکر مند سانس لے کر کمرے سے باہر نکل گئے۔ دانش کے پرپوزل کو ٹھکرائے ابھی چند ہی دن گزرے تھے کہ عائزہ کے گھر کا ماحول شدید تناؤ کا شکار ہو گیا۔ عائزہ اپنے پاپا کے سامنے اڑی ہوئی تھی کہ وہ صرف ساحر سے ہی شادی کرے گی، جبکہ حسن کمال کسی صورت اس لالچی لڑکے کے حق میں نہیں تھے۔ پاپا، آپ صرف اپنے انا کی خاطر میری خوشیوں کا گلا گھونٹ رہے ہیں، ساحر مجھ سے سچی محبت کرتا ہے، عائزہ نے لاؤنج میں کھڑے ہو کر روتے ہوئے کہا۔ حسن کمال نے گہری سانس لی اور صوفے سے اٹھتے ہوئے بولے، عائزہ، محبت اندھی ہوتی ہے، باپ کی آنکھیں نہیں، وہ لڑکا تمہاری ذات میں نہیں، میرے اس مینوفیکچرنگ پلانٹ اور بینک بیلنس میں دلچسپی رکھتا ہے، میں جیتے جی تمہیں برباد نہیں ہونے دوں گا۔ ابھی یہ بحث چل ہی رہی تھی کہ عائزہ کے تایا زاد کزن وقار اپنے والدین کے ساتھ اچانک ان کے گھر پہنچ گئے۔ وقار شہر کا ایک بڑا بزنس مین مانا جاتا تھا، لیکن حقیقت میں وہ اندر سے جواری اور
کروڑوں کے قرضوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے آتے ہی حسن کمال کو اکیلے میں لیا اور ایک فرضی کہانی سنا کر ان کے ہوش اڑا دیے۔ چچا جان، مارکیٹ سے خبر آئی کہ کسٹم اور ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں آپ کی اگلی بڑی شپمنٹ پر اسمگلنگ کا جھوٹا کیس بنانے کی تیاری کر لی ہے۔ اگر ایسا ہوا تو آپ کا پورا بزنس فیل ہو جائے گا اور آپ کا نام بلیک لسٹ ہو جائے گا۔ وقار نے انتہائی سنجیدگی کا ناٹک کرتے ہوئے کہا۔ حسن کمال پریشانی سے صوفے پر گر گئے۔ کیا؟ لیکن میرے تمام کاغذات تو بالکل کلیئر ہیں۔ چچا جان، آج کل قانون نہیں، اثر و رسوخ چلتا ہے۔ وقار نے پینترا بدلا۔ میرے اوپر تک پہنچے، اگر آپ عائزہ کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیں تو ہم دونوں کی کمپنیاں مرج ہو جائیں گی اور کوئی آپ کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا۔ میں آپ کے بزنس کو بھی بچا لوں گا اور عائزہ کو بھی سنبھال لوں گا۔ حسن کمال، جو عائزہ کے دل سے پہلے پریشان تھے اور اب بزنس ڈوبنے کے خوف نے ان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سلب کر لی، انہوں نے عائزہ سے پوچھے بغیر وقار کے ساتھ اس کا رشتہ طے کر دیا۔ جب عائزہ کو اس بات کا پتہ چلا تو اس کے تن بدن میں آگ لگی۔ میں اس وقار سے کبھی شادی نہیں کروں گی۔ پاپا نے مجھے بیچ دیا ہے۔ عائزہ نے کمرے میں بند ہو کر ساحر کو فون لگایا۔ ساحر، پاپا میری شادی وقار سے کر رہے ہیں۔ میرے پاس اب کوئی راستہ نہیں بچا۔ ہم کل ہی کورٹ میرج کر رہے ہیں۔ دوسری طرف سے ساحر کی آنکھوں میں چمک ابھری۔ اس نے فوراً حامی بھر لی۔ اگلی رات عائزہ اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر اپنے زیورات اور کچھ کیش لے کے گھر سے نکل گئی اور ساحر کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہ دونوں ابھی کورٹ کی طرف جا ہی رہے تھے کہ شارع فیصل پر پولیس اور کسٹم کی ایک مشترکہ سیکیورٹی چیکنگ لگی ہوئی تھی۔ ساحر نے پولیس کو دیکھ کر گھبراہٹ میں گاڑی بھگانے کی کوشش کی، جس پر اہلکاروں نے ان کا گھیراؤ کر لیا اور انہیں گاڑی سے اتار لیا۔ عائزہ کی بدقسمتی کہ اس جوائنٹ سیکیورٹی ٹیم کی قیادت کوئی اور نہیں بلکہ انسپکٹر دانش علی کر رہے تھے۔ دانش نے جب عائزہ کو رات کے اس پہر ساحر کے ساتھ دیکھا تو اس کی آنکھوں میں غصے اور افسوس کی لہر دوڑ گئی۔ تو مس عائزہ حسن، یہ ہے آپ کا وہ معیار جس کے لیے آپ نے میرے اصولوں کو اکھڑپن کہا تھا؟ دانش نے تلخ لہجے میں پوچھا۔ ساحر نے اکڑنے کی کوشش کی۔ دیکھیے افسر، ہم دونوں بالغ ہیں اور اپنی مرضی سے کورٹ میرج کرنے جا رہے ہیں۔ آپ ہمیں روک نہیں سکتے۔ دانش نے ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ اپنے اسسٹنٹ سے ایک فائل لی اور عائزہ کے سامنے کرتے ہوئے بولا، میں تمہیں نہیں روک رہا مس عائزہ، لیکن ذرا اس سچے عاشق کا کچا چھٹا دیکھ لو۔ عائزہ نے کانپتے ہاتھوں سے فائل کھولی۔ اس میں ساحر کا پورا مجرمانہ ریکارڈ موجود تھا۔ وہ کوئی یونیورسٹی اسٹوڈنٹ نہیں تھا بلکہ ایک منظم گینگ کا حصہ تھا جو امیر لڑکیوں کو محبت کے جال میں پھنسا کر ان سے کورٹ میرج کی دھمکی دے کر ان کے باپ سے کروڑوں روپے بٹورتا تھا۔ فائل میں ساحر کی 2 پچھلی لڑکیوں کے ساتھ تصاویر اور ان کے والدین کی طرف سے درج کرائی گئی FIRs کی کاپیاں موجود تھیں۔ عائزہ کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ اس نے ساحر کی طرف دیکھا جو اب نظریں چرا رہا تھا اور اس کا چہرہ خوف سے سفید ہو چکا تھا۔ ساحر، یہ سب کیا ہے؟ تم تو کہہ رہے تھے کہ تمہارا سارا خاندان دبئی میں سیٹل ہے۔ عائزہ کی آواز گلے میں پھنس گئی۔ ساحر نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن تلاشی کے دوران اس کے پاس سے عائزہ کے وہ زیورات برآمد ہوئے جو وہ گھر سے لائی تھی، جو ساحر نے پہلے اپنے پاس رکھ لیے تھے۔ پولیس نے ساحر کو ہتھکڑی لگا دی جبکہ دانش عائزہ کو اپنی سرکاری گاڑی میں بٹھا کر خاموشی سے اس کے گھر کی طرف چل پڑا۔ پورے راستے عائزہ کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ اس کا غرور، اس کا اعتماد سب خاک میں مل چکا تھا۔ اس نے اپنے پاپا کی ہر بات سچی لگ رہی تھی۔ جب دانش عائزہ کو لے کر اس کے گھر پہنچا تو اندر کا منظر دیکھ کر دونوں کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ لاؤنج میں حسن کمال فرش پر بے ہوش پڑے تھے اور نوکر چیخو پکار کر رہے تھے۔ دراصل حسن کمال کو اپنے ذرائع سے وقار کی بدنیتی اور اس کے جھوٹے بزنس اس کا کام کا پتہ چل گیا تھا، اور جب انہوں نے وقار کو فون پر جھاڑا تو وقار نے آگے سے بدتمیزی کی اور دھمکی دی کہ وہ انہیں سڑک پر لے آئے گا۔ اسی صدمے میں حسن کمال کو شدید دل کا دورہ پڑا اور ہسپتال پہنچنے سے پہلے وہ دم توڑ گئے۔ پاپا کی موت نے عائزہ کو بالکل تنہا اور توڑ کر رکھ دیا۔ ابھی پاپا کے انتقال کے 1 ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا کہ وقار اپنے اصل روپ میں سامنے آ گیا۔ وہ اپنے گنڈوں کے ساتھ عائزہ کے گھر پہنچ گیا اور جائیداد کے کاغذات پر دستخط کرنے اور زبردستی نکاح کا دباؤ ڈالنے لگا۔ عائزہ، تمہارا اس دنیا میں اب کوئی نہیں ہے۔ اگر شرافت سے میری بیوی بن کر رہنا چاہتی ہو تو ٹھیک، ورنہ تمہاری یہ انڈسٹری اور یہ بنگلہ میں 1 منٹ میں اپنے نام کروا لوں گا اور تمہیں سڑک پر پھینک دوں گا۔ وقار نے عائزہ کا بازو مروڑتے ہوئے وحشیانہ انداز میں کہا۔ عائزہ کسی نہ کسی طرح اس کے چنگل سے چھٹکارا پا کر پچھلے دروازے سے بھاگی۔
اس وقت اس کے ذہن میں صرف ایک ہی نام آیا، دانش علی۔ وہ جانتی تھی کہ شہر میں صرف وہی ایک ایسا انسان ہے جو وقار کے شر سے اسے بچا سکتا ہے۔ وہ بدحواسی کی حالت میں دانش کے گھر پہنچی۔ دانش کے والدین حسن کمال کے پرانے ملنے والے تھے۔ انہوں نے جب عائزہ کی یہ حالت دیکھی تو ان کا دل خون کے آنسو رویا۔ عائزہ نے رو رو کر وقار کی دھمکیوں اور پاپا کی موت کی اصل وجہ بیان کی۔ اسی دوران وقار اپنے آدمیوں کے ساتھ دانش کے گھر کے باہر پہنچ گیا اور دروازہ پیٹنے لگا۔ دانش علی، میری منگیتر کو باہر نکالو ورنہ میں تم پر اغوا کا کیس کر دوں گا۔ دانش کے والد نے باہر جا کر وقار کو روکا، پھر اندر آ کر دانش اور اپنی بیگم سے بولے، وقار ایک بااثر اور خطرناک آدمی ہے، وہ عائزہ کو برباد کر دے گا۔ حسن کمال کی امانت کو بچانے کا صرف ایک ہی قانونی راستہ ہے، عائزہ ہماری بہو بن جائے۔ اگر اس کا نکاح دانش سے ہو جائے تو وقار قانونی طور پر کچھ نہیں کر سکے گا۔ عائزہ نے روتے ہوئے سر جھکا لیا، انکل، میں دانش کو ریجیکٹ کر کے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر چکی ہوں۔ پاپا صحیح کہتے تھے، آپ لوگ جو فیصلہ کریں گے مجھے منظور ہے۔ دانش نے عائزہ کی طرف دیکھا۔ اس کی مردانہ انا ابھی تک زخمی تھی کیونکہ اس لڑکی نے کبھی اس کے خلوص اور پیشے کا مذاق اڑایا تھا، لیکن اپنے والد کے حکم اور ایک بے سہارا لڑکی کی جان بچانے کی خاطر وہ خاموش رہا۔ اسی رات مولوی صاحب کو بلا کر انتہائی سادگی سے دونوں کا نکاح پڑھا دیا گیا۔ جب وقار کو نکاح نامہ دکھایا گیا تو وہ قانونی طور پر بے بس ہو کر دھمکیاں دیتا ہوا چلا گیا۔ نکاح کے بعد جب دانش اپنے کمرے میں داخل ہوا تو عائزہ بیڈ کے کونے پر سر جھکائے بیٹھی رو رہی تھی۔ دانش کے چہرے پر محبت یا ہمدردی کے کوئی تاثرات نہیں تھے۔ اس کا رویہ بالکل سرد اور لا تعلق تھا۔ اس نے الماری سے اپنے کپڑے نکالے اور عائزہ کی طرف دیکھے بغیر انتہائی سخت اور سرد لہجے میں کہا، مس عائزہ حسن، یہ نکاح صرف تمہیں وقار سے بچانے کا ایک قانونی معاہدہ ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ یہ غلط فہمی اپنے دماغ سے نکال دینا کہ میں تمہارے اس معصومانہ روپ کے جھانسے میں آ جاؤں گا۔ تم نے میرے اصولوں اور میری نوکری کی توہین کی تھی، اور دانش علی اپنی توہین کبھی نہیں بھولتا۔ عائزہ نے روتی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ دانش، میں شرمندہ ہوں، اپنی شرمندگی اپنے پاس رکھو۔ اس کمرے میں تمہاری حیثیت صرف ایک ضرورت مند مہمان کی ہے، میری بیوی کی نہیں۔ مجھے کسی قسم کی امید رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، دانش نے سردی سے کہا۔ بیڈ کے درمیان ایک تکیہ رکھا اور کروٹ بدل کر لیٹ گیا، عائزہ کو اس کے بستر پر ہی اجنبی بنا کر۔ عائزہ نے سسکیاں روکتے ہوئے آنکھیں بند کر لی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ زبردستی کا یہ بندھن اب اس کی زندگی کا سب سے کٹھن امتحان بننے والا تھا۔ نکاح کے 2 ماہ گزرنے کے بعد بھی دانش کے گھر کے چھوٹے سے کمرے میں خاموشی کا راج تھا، جہاں عائزہ اور دانش ایک چھت تلے رہ کر بھی اجنبی تھے۔ عائزہ نے کلفٹن کے اس پرتعیش بنگلے کی رونقیں چھوڑ کر دانش کے متوسط طبقے کے اس گھرانے میں خود کو ڈھالنا شروع کر دیا تھا، جہاں صبح کا آغاز پرندوں کی چہچہاہٹ اور باورچی خانے سے اٹھتی چائے کی خوشبو سے ہوتا تھا۔ عائزہ اب دیر تک سونے والی الٹرا ماڈرن لڑکی نہیں رہی تھی۔ وہ صبح سویرے اٹھ کر دانش کی ماں کا ہاتھ بٹاتی اور دانش کے ناشتے کی میز سجا کر خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ وہ دانش کے سخت رویے کو اپنی پرانی غلطیوں کا کفارہ سمجھ کر برداشت کر رہی تھی۔ ایک شام جب دانش ڈیوٹی سے واپس آیا تو عائزہ اپنے فیشن انسٹیٹیوٹ کا ایک پروجیکٹ ختم کر کے صحن میں بیٹھی اکیلی چائے پی رہی تھی۔ اس نے ہلکے گلابی رنگ کا بلیک پرنٹ سوٹ پہن رکھا تھا، لیکن اس کا دوپٹہ کندھے سے سرک کر کرسی پر گرا ہوا تھا۔ دانش نے اپنے چمڑے کے جوتے اتارتے ہوئے گہری نظر اس پر ڈالی اور سخت خدرے لہجے میں کہا، مس عائزہ، یہ کلفٹن کا پوش علاقہ نہیں ہے جہاں فیشن شو کر رہی ہو، یہ ایک شریف مڈل کلاس محلہ ہے۔ یہاں صحن میں بیٹھتے وقت دوپٹہ سر پر یا کم از کم کندھوں پر ڈھنگ سے ہونا چاہیے۔ عائزہ نے چونک کر دانش کو دیکھا۔ ماضی کی مغرور عائزہ ہوتی تو شاید پورا گھر سر پر اٹھا لیتی، لیکن آج اس نے بنا کسی بحث کے خاموشی سے دوپٹہ اٹھا کر اپنے سر پر اوڑھ لیا۔ اس نے نرمی سے کہا، جی معذرت، آگے سے دھیان رکھوں گی۔ دانش اس کے اس غیر متوقع اور مؤدبانہ رویے پر کچھ دیر کے لیے ہکا بکا رہ گیا اور بنا کچھ کہے اندر چلا گیا۔ عائزہ کے چہرے پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ اسے دانش کی سختی میں اپنی تذلیل نہیں بلکہ ایک شوہر کی فکر اور اپنائیت محسوس ہوئی تھی۔ اسے اب سمجھ آ رہا تھا کہ مرد کا رعب اور حفاظت کیا ہوتی ہے۔ اگلے دن عائزہ کا فیشن انسٹیٹیوٹ میں آخری پیپر تھا۔
جب وہ انسٹیٹیوٹ کے گیٹ سے باہر نکلی تو باہر تیز دھوپ تھی اور سڑک پر ٹریفک کا شور۔ وہ رکشے کا انتظار کر ہی رہی تھی کہ کالے شیشوں والی ہائی لکس ڈبل کیبن گاڑی اس کے بالکل قریب آ کر رکی۔ دروازہ کھلا اور وقار اپنے 2 گنڈوں کے ساتھ باہر نکلا۔ اس کے چہرے پر وحشت اور غصہ صاف آیا تھا۔ بہت چھپنے کی کوشش کی تم نے عائشہ، لیکن وقار سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ وقار نے کینہ پرور ہنستے ہوئے عائشہ کا بازو پکڑ کر اسے گاڑی کی طرف گھسیٹنے کی کوشش کی۔ چھوڑو مجھے وقار، تم پاگل ہو گئے ہو، میں اب دانش کی بیوی ہوں۔ عائشہ نے پوری طاقت سے چیختے ہوئے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کی۔ کس کا نام لے رہی ہو؟ اس 2 ٹکے کے سرکاری ملازم کا؟ وہ بھی دیکھتا ہے کہ تمہیں مجھ سے کون بچاتا ہے۔ وقار نے غصے سے عائشہ کو گاڑی کے اندر دھکیلنا چاہا۔ اسی لمحے ایک تیز بریک کی آواز گونجی۔ دانش اپنی آفیشل ہائی وے پٹرولنگ جیپ سے اترا اور ایک چیتے کی طرح وقار پر جھپٹا۔ اس نے ایک زوردار مکہ وقار کے چہرے پر مارا، جس سے وقار سڑک پر جا گرا۔ میری بیوی پر ہاتھ ڈالنے کی ہمت کیسی ہوئی تمہاری؟ دانش کی گرجدار آواز سے پورا بازار لرز اٹھا۔ وقار کے گنڈے دانش کی طرف بڑھے، لیکن دانش نے اپنی کسرتی باڈی اور پولیس ٹریننگ کا استعمال کرتے ہوئے دونوں کو سڑک پر بچھاڑ دیا۔ وقار نے جب دیکھا کہ وہ ایئر وارزوں میں مارا جا رہا ہے تو اس نے بوکھلاہٹ میں اپنی پینٹ کی جیب سے ایک تیز دھار چاقو نکالا اور دانش کی پیٹھ پر وار کرنے کے لیے لپکا۔ دانش کا رخ دوسری طرف تھا اور وہ اس حملے سے بالکل بے خبر تھا۔ دانش ہٹیں! عائشہ کی چیخ گونجی۔ اسے پہلے کہ چاقو دانش کے جسم میں پیوست ہوتا، عائشہ نے بنا اپنی جان کی پرواہ کیے دانش کے آگے اپنی ڈھال بنا دی۔ وقار کے چاقو کا زوردار وار عائشہ کے دائیں ہاتھ اور بازو کو چیرتا ہوا گزر گیا۔ خون کا ایک فوارہ ابلا اور عائشہ درد کی شدت سے کراہتی ہوئی دانش کی باہوں میں ڈھیر ہو گئی۔ عائشہ! دانش کے منہ سے ایک ایسی چیخ نکلی جس میں روح کا سارا درد شامل تھا۔ اس نے تڑپ کر عائشہ کو سنبھالا، جس کا سفید دوپٹہ اب سرخ خون سے رنگ چکا تھا۔ دانش نے غصے کے جنون میں وقار کو اس زور سے سڑک پر پٹخا کہ وہ بے ہوش ہو گیا، اور تبھی سیکیورٹی کی ٹیم بھی وہاں پہنچ گئی۔ دانش نے وقار کو پولیس کے حوالے کیا اور عائشہ کو گود میں اٹھا کر ہسپتال کی طرف بھاگا۔ ہسپتال کی پرائیویٹ وارڈ میں سفید پٹیوں میں جکڑی عائشہ جب ہوش میں آئی تو اس نے دیکھا کہ دانش بیڈ کے پاس بیٹھا، اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھامے ہوئے تھا۔ اس کی کلف لگی وردی پر عائشہ کے خون کے داغ تھے، آنکھیں سرخ تھیں اور چہرے پر خاندانی رعب کی جگہ ایک شدید بے چینی اور پچھتاوا تھا۔ تم ہوش میں آ گئی؟ دانش کی آواز کانپ رہی تھی۔ تم نے ایسا کیوں کیا عائشہ؟ اپنی جان خطرے میں کیوں ڈالی؟ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں خود کو کبھی معاف نہ کر پاتا۔ عائشہ نے کمزور سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اگر آپ کو کچھ ہو جاتا دانش تو میں زندہ رہ کر کیا کرتی؟ یہ جملہ دانش کے دل پر تیر کی طرح لگا۔ اس کا مہینوں کا غصہ، اس کی انا اور اس کی سرد مہر دیوار ایک پل میں پگھل کر بہہ گئی۔ اس نے عائشہ کے ماتھے پر اپنے ہونٹ رکھ دیے اور بولا، مجھے معاف کر دو عائشہ، میں اپنی انا کے چکر میں اندھا ہو گیا تھا۔ میں تمہاری توبہ اور محبت کو دیکھ ہی نہیں پایا۔ اگلے چند دن دانش نے عائشہ کے ایک سچے شوہر کی طرح خیال رکھا۔ عائشہ کا دایاں ہاتھ زخمی تھا، اس لیے دانش خود اسے چمچ سے سوپ پلاتا، اس کی دوائیاں وقت پر دیتا اور جب عائشہ کے بال بکھر جاتے تو وہ خود اپنے ہاتھوں سے اس کے بالوں میں کنگھی کرتا۔ ان لمحات میں دونوں کے دلوں کے گلے شکوے ہمیشہ کے لیے مٹ گئے اور ان کی جگہ ایک خوبصورت گہری محبت نے لے لی۔ اسی دوران قانون کا پہیہ بھی گھوما۔ کسٹم انٹیلیجنس اور پولیس نے وقار کے خلاف اسمگلنگ، فراڈ اور اقدام قتل کے ناقابل تردید ثبوت عدالت میں پیش کر دیے۔ وقار کا سارا کالا بزنس سیل ہو گیا اور اسے 10 سال قید بامشقت کی سزا ہو گئی۔ ایک صبح جب عائشہ ہسپتال سے ڈسچارج ہو کر دانش کے گھر پہنچی تو وہاں وقار کے بوڑھے والدین ندامت کے آنسو لیے بیٹھے تھے۔ انہوں نے عائشہ کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ بیٹی، ہمارے بیٹے نے جو کچھ کیا ہم اس پر شرمندہ ہیں۔ یہ تمہاری جائیداد، فیکٹری اور بنگلے کے اصل کاغذات ہیں جو وقار نے دھوکے سے اپنے نام کروائے تھے۔ ہمیں معاف کر دو۔ وقار کے والد نے روتے ہوئے کاغذات میز پر رکھ دیے۔ عائشہ نے آگے بڑھ کر اپنے تایا ابو کے ہاتھوں کو چوما اور نرمی سے بولی، تایا ابو، جائیدادیں اور پیسے تو آنے جانے والی چیزیں ہیں، مجھے وقار سے کوئی گلہ نہیں ہے، کیونکہ اگر وہ اسے اب نہ کرتا تو مجھے کبھی دانش جیسے سچے اور مخلص انسان کی محبت نصیب نہ ہوتی۔ میں نے آپ سب کو دل سے معاف کیا۔ وقار کے والدین عائشہ کی ظرف دلی پر اسے دعائیں دیتے ہوئے رخصت ہو گئے۔ شام کو جب عائشہ اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑی
سمندری ہوا کا لمس محسوس کر رہی تھی تو دانش پیچھے سے آیا اور اس کے کندھوں پر شال ڈالتے ہوئے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ اب بقیہ زندگی کا کیا پلان ہے مسز دانش علی؟ دانش نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ عائزہ نے مڑ کر دانش کی آنکھوں میں جھانکا، جہاں اب کسٹم آفیسر کا رعب نہیں بلکہ صرف اس کے لیے بے پناہ محبت تھی، اور ہنستے ہوئے بولی، اب میرا صرف ایک ہی پلان ہے مسٹر کسٹم آفیسر، اپنی پوری زندگی اپنے سرکاری ملازم کے نام کرنا۔ اور اس طرح سمندر کی ٹھنڈی ہواؤں کے سائے میں ان دونوں نے ایک نئے اور خوشگوار سفر کا آغاز کر دیا۔